اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، صراط مستقیم کیا ہے، اس حوالے سے تمہیدی بیان آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ انعام میں صراط مستقیم کا اللہ عز و جل نے جو تعارف کروایا ہے اور جن 9 اشیاء کو بیان کیا ہے کہ یہ جو 9 کام ہیں یا 9 چیزیں ہیں، اس میں سے بعض لینے کی ہیں اور بعض چھوڑنے کی ہیں۔ اگر آپ نے چھوڑنے والے کاموں کو چھوڑ دیا اور کرنے والے کاموں کو کر لیا تو یوں سمجھ لو کہ تم صراط مستقیم پہ چل رہے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس درس میں کہ صراط مستقیم میں سب سے پہلے ہمیں کون سا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ میرے محبوب پیغمبر آپ اپنی امت کو یہ فرما دیجیے کہ آؤ میں تمہیں قرآن کریم سے وہ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ شیئن اس کا معنی ہم ذرہ کرتے ہیں، اور ذرہ کہتے ہیں یعنی ایسا باریک سے باریک اور چھوٹے سے چھوٹا مادہ یا عنصر یا دانہ جو 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو سکے اپنے چھوٹے اور مختصر ہونے کی وجہ سے۔ گویا کہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو کہ خاصہ ہے اللہ عز و جل کا، اس میں غیر کو شامل کر لیا جائے۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید، کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، اسے نہ کسی معاون کی ضرورت ہے، نہ کسی ممد کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا اس کی وحدانیت میں شامل کیا جائے۔ یہی عقیدہ توحید ہی ہے جس کے لیے اللہ عز و جل نے تمام انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء و رسول کا جو اولین مقصد تھا وہ دعوت توحید دینا تھا۔ اللہ عز و جل کے محبوب پیغمبر نے اپنی بعثت کے بعد یا نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا کام جو فرمایا، کوہ صفا پہ آ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ نے انہیں حکم دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اگر تم دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ فقط لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا۔ تقاضا کیا ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس پروردگار کی، اس پالنہار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانے سے بچ سکو۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے حکم فرمایا تھا کہ اے معاذ فلیکن اول ما تدعوہم الیہ ان یوحدوا اللہ تعالی، کہ سب سے پہلے جو تو نے ان کو دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانے
اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ گویا کہ جو شخص صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے اسے عقیدہ توحید کو اپنانا ہوگا اور اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچانا ہوگا۔ جو آدمی شرک سے بچ گیا، عقیدہ توحید کو اس نے اپنا لیا اور اپنی کسی بھی خوشی اور غمی میں کسی بھی حوالے سے اللہ کے ساتھ اس نے غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوسرا امر اور دوسرا حکم ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ انشاءاللہ اگلی بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔